میرا اگلا کویشچن محترم المقام واجد علی قادری صاحب سے ہے۔ سر، چونکہ آپ کی فیلڈ سماجیات ہے تو میں بھی اسی حوالے سے آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا کہ تربیت کے مختلف پہلو ہیں، جہاں اخلاقی تربیت ہے وہیں فکری اور نظریاتی تربیت ہے۔ تو میرا سوال فکری اور نظریاتی تربیت کے حوالے سے ہے آپ سے کہ ہمارا معاشرہ آج نوجوان نسل کی فکری تربیت میں کتنا ممد و معاون ثابت ہو رہا ہے؟ جی، شکریہ عثمان صاحب۔ جہاں تک فکری تربیت کی بات ہو رہی ہے تو دیکھا جائے تو ہماری جو سوسائٹی ہے یہاں پر خاص طور پر پاکستان کے ایریاز کے اندر یا ہمارا یہ جو بر صغیر کا ایریا ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو بیسیکلی فیملی سسٹم جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ فیملی جو سسٹم ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور اس بیس کے اوپر جو ہے پراپر طریقے سے اس کی وہ خاص تربیت نہیں ہو پاتی۔ ایک تو ریزن یہ ہے کہ فیملی سسٹم جو ہے ٹوٹ چکا ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کی مصروفیت بہت زیادہ جو ہے وہ ارننگ کی طرف ہے، اپنے جو مادی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کی طرف ہوتی ہے، اور وہ صبح سے لے کر رات تک جو ہے اس کام کے لیے نکلے رہتے ہیں۔ اور اس دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے بچے جو جوان ہو رہے ہیں، کیونکہ اب یہ مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں، خود اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں، گاڑی چلانا ان کو آ جاتی ہے، جوان ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ کام کرنا چاہیں تو یہ کام کر کے کچھ ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس پوزیشن کے اندر یہاں پر پیرنٹس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ایسے بچوں کو، خاص طور پر وہ لوگ جو کرمنل لوگ ہیں ان سے بچانا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ایڈکٹس ہوتے ہیں، جو نشے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچوں کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو آوارہ مزاج لوگ ہیں ان سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری معاشی حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے صبح سے لے کر رات تک جو پیرنٹس ہیں وہ معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی محنت ساری کی ساری لگائے رکھتے ہیں اور اس طرف جو ہے پراپر طریقے سے توجہ نہیں دے پاتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پیرنٹس کو بے شک ارننگ تھوڑی سی کم ہو جائے، ضروریات یا کچھ ایسی جو تھوڑی اضافی چیزیں ان کو کم کر لیا جائے، اور ضروریات میں سے بھی کچھ چیزوں کو کم کر لیا جائے، لیکن اگر اپنا وقت نکال کر وہ بچوں کی تربیت کی طرف کریں، اور خاص طور پر یہ جو ایج ہے جو تقریباً 7 سال سے لے کر 14 سال تک کی ایج ہے، یہ اس ایج کے اندر بچے کو جس طرف آپ مولڈ کرنا چاہیں بچہ مولڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کہیں گے کہ عادات ڈیولپ کر لی جائیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر فکری حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پر کچھ مجبوریاں جیسے معاشی حوالے سے، اور کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو مالی طور پر تو آسودہ ہیں لیکن ان کی جو دیگر مصروفیات ہیں، کاروبار کے اندر بے تحاشا مصروفیات یا دیگر معاملات کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، بچوں سے دوری آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کی پراپر تربیت نہیں کر پاتے۔ ایک تو یہ ہے ہمارے اس سوسائٹی کے اندر۔ اگر فارن دیکھا جائے، یورپ کی سوسائٹیز کے اندر دیکھا جائے تو یورپین کنٹریز جو ہے وہاں پر جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ خود بچوں کی تربیت کی طرف آتی ہے اور وہ خود ایسا ماحول کریٹ کرتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی ہمارے ملک کے اندر ہے کہ اسٹیٹ کی تو اس طرف کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آتی کہ جس سے مثال کے طور پر یہ روڈ سے جو ہمارے یہاں پر ٹریفک رولز ہیں، ٹریفک رولز کو اوے کروانے کے لیے فارن کنٹریز کے اندر باقاعدہ اس کے ٹریننگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پر بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جہاں بچوں کو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے کہے کہ ماں آپ لوگوں کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، کوئی پراپر ٹریننگ سینٹر نہیں ہے، اور پھر سوسائٹی کی طرف سے بھی اس چیز کے اوپر کوئی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی۔ تو دیکھا جائے تو اسٹیٹ کی طرف سے بھی بچوں کی فکری تربیت کے لیے اب دیکھیں ہمارے نوجوان جو ہیں، یہ 14 اگست آتی ہے، موٹر سائیکل سے سلنسر نکال کے باہر نکلتے ہیں۔ بھائی 14 اگست کے حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے، اسٹیٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بچوں کے لیے سامنے لائے کہ بچے جو ہے ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنی جو ایبلٹیز ہیں ان کو سامنے لے کر آئے۔ تو اسٹیٹ کی طرف سے بھی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے ان کو میسر نہیں آتی، اور پیرنٹس اپنی مصروفیات کی بنا پر یا اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اس کی بنا پر بھی بچے کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتے۔ ان تمام حالات کے اندر جو ہے وہ بچوں کی فکری
मजहबी हवाले से कोई तरबियत का जो बाकायदा तौर पर सिलसिला है वो मौजूद नहीं है। तीसरी तरफ हमारा जो है मजहब का एलिमेंट मौजूद है, तो मजहबी हवाले से हमारे बच्चे जो हैं अगर वो मसाजिद की तरफ, मदारस की तरफ अपना जो है वो अपने अगर किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो अपनी मजहबी इबादतगाह की तरफ अगर वो नहीं जाएंगे तो उनकी वहां पर भी फिक्री तरबियत नहीं हो पाती। और बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ पर मजहबी जो मराकज है वहां पर सिवाय मसलकी इख्तलाफात के जो सोसाइटी की तरबियत के लिए चीज है वो नहीं पेश की जाती। जो मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए, मुआशरे की बॉन्डिंग के लिए जो चीजें हैं उसके ऊपर भी जो है वो लेक्चर्स वगैरह और वो बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत कम सतह पर। तो एक तो हमें मजहबी हवाले से जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनको भी सोसाइटी की तरबियत के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए, नौजवानों की फिक्री तरबियत के लिए ऐसे लेक्चर्स और ऐसे प्रोग्राम इनेकाद करने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो मजहबी इख्तलाफात के ऊपर जो है वो प्रोग्राम का इनेकाद करें। और दूसरी तरफ जो पेरेंट्स है उनको अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकालकर अपने बच्चों को भी वक्त देने की जरूरत है। और तीसरी तरफ स्टेट को भी ये जिम्मेदारी परफॉर्म करने की जरूरत है कि ऐसी एक्टिविटीज लेकर आए कि जिससे बच्चे जो है वो सीखना शुरू हो जाए। और तीसरी तरफ जो एक बहुत अहम एलिमेंट है, इस उम्र में बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है और पेरेंट्स जो है बाज़ का पेरेंट्स की गलत स्ट्रेटेजी की वजह से बच्चे जो है वो सही तरीके से जो है वो तरबियत हासिल नहीं कर पाते फिक्री तौर पर। कि बच्चे कुछ चाह रहे होते हैं, वालिदैन कुछ और चाह रहे होते हैं। अब ये जो दोनों के दरमियान गैप आ जाता है, इस गैप को दूर करने की जरूरत है। इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार जो है वो पेरेंट्स को अदा करना चाहिए। अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो बहुत कुछ कहने के काबिल होता है, बहुत ज्यादा सोचने के काबिल होता है, लेकिन उसकी सोच जो है वो लामहदूद भी हो जाती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी बात को सुना जाए, सुनने के बाद जितनी बात उनकी दुरुस्त है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहां पर उनकी बात दुरुस्त नहीं है या जो उनकी थिंकिंग जो दुरुस्त नहीं है उसको बताया कि बेटा इसका ये नुकसान हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं, लिहाजा इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो देखा जाए तो ओवरऑल सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी के अंदर फैमिली सिस्टम जो है, एक तो पहले बड़े बुजुर्ग होते थे वो छोटे बच्चों को समझाते थे, अब जो फैमिली सिस्टम हमारा जो है वो टूटता चला जा रहा है और फैमिली की जो जिम्मेदारियां घर के अंदर होती हैं वो भी टूटती चली जा रही हैं। और खास तौर पे जो सोशल मीडिया की वजह से हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, और कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम प्रॉपर तरीके से बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। और जहां से बच्चे तरबियत हासिल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए तरबियत हासिल कर रहे हैं, हमारा जो चैनल्स है उससे तरबियत हासिल कर रहे हैं, और वहां पर जो है वो बच्चे को वो तरबियत नहीं मिल रही जो बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और वहां पर बच्चों को जो है वो बहुत सारी क्रिमिनल चीजें जो है वो भी मिलती हैं, और सोशल मीडिया तो लामहदूद हो चुका है, वहां पर भी बच्चों को प्रॉपर तरीके से तरबियत नहीं मिलती। हालांकि वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है, बहुत सारी साइट्स ऐसी मौजूद है जिनसे बच्चों को तरबियत बेहतर तरीके से दिलवाई जा सकती है। तो मेरे ख्याल के अंदर तो ये हमें हर हवाले से इन चीजों को देखने की जरूरत है।